اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں جو نعمتیں تمہیں عطا کر رہا ہوں ان میں اضافہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب دینے سے اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ وہ تو مالک الملک ہے اور عزیز و حکیم ہے، اسے کسی غلبے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، تم اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں عذاب کیوں کر دے گا؟ اس کے تحت ائمہ مفسرین نے یہ لکھا کہ انسان کے پاس شکر کے جذبے کی کمی ہے۔ یہ شکر کا جذبہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ یقین کر لیں دنیا کی سب سے بڑی دولت شکر ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ نواز رکھی ہے، یہ معمولی سی دولت نہیں، اور یہ شکر ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دنیا کے سارے مراتب اور مقامات حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نوازتا چلا جاتا۔ لیکن یہ بھی قرآن نے ہی ذکر کیا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، انسان جھگڑالو ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے بے صبرا ہو جاتا ہے۔ قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اس کو مال و دولت سے نوازتے ہیں پھر نہیں ہمیں یاد کرتا، پھر ہماری طرف سے منہ موڑ لیتا۔ جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم سے شکایتیں کرنے لگ پڑتا۔ اس حوالے سے آج کی جو حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 7319، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جسمانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے، بلکہ ان دونوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ بڑا واضح فرمان ہے لا ينظر احدکم الى من فوقه فی الخلق او الخلق او المال ولکن ينظر الى من هو دونہ او کما قال۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، کہ انسان کو جب بھی مال اور جسم کے اعتبار سے دیکھنا ہو، حسن و صورت کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو وہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ ہاں، ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے دنیاوی اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے کمتر دیکھو، علمی اعتبار سے دیکھنا ہو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھو، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ علم میں ہمیں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علم میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں، اس کی رحمتوں کے سائے میں آئیں گے۔ اسی لیے کہا نا اس طرح کرو گے، قرآن فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بازی لے جاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اگر یہ بندہ دین سیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اگر فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ لیکن دنیاوی اعتبار میں، حسن و صورت میں ان چیزوں کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی عزیزہ ہاسپٹل میں تھی، ان کے پیٹ میں تکلیف تھی تو وہ درد سے چلا رہی تھی، تو ہم ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہیں تو ہم نے سامنے سے ایک مریض دیکھا جس کا جسم سارا جلا ہوا تھا۔ وہ اسٹریچر کے اوپر جب وہ لے کر آ رہے تھے تو ہم نے اپنی اس عزیزہ سے کہا کہ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا، اس کا سارا جسم جلا ہوا ہے، وہ خاموش ہے۔ تو وہ ہماری عزیزہ کہنے لگی اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو تکلیف آئے نا تو یہ سمجھتا ہے جتنی تکلیف مجھے ہے اتنی کسی کو بھی نہیں، اور پھر اس کو بار بار اگلے کے سامنے اظہار اس کا کرتا ہے، دیکھو میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری ٹانگ میں درد ہے، مجھے یہ مسئلہ، اس کی شکوہ شکایتیں ہر ایک کے سامنے کرتا۔
اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا دکھ، میرا غم، میری تکلیف سب سے زیادہ ہے۔ اس معاملے میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے اوپر کا معاملہ اور اپنے سے نیچے کا معاملہ، ان دونوں کو حوالے سے فرمایا نیچے دیکھو۔ اور اس میں ہم نے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک حکایت کئی بار پڑھی کہ جب وہ نماز پڑھنے چلے گئے اور جوتیاں چوری ہو گئی، اور پھر اللہ سے شکوہ شکایتیں کرتے ہوئے نکلے کہ یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، میری جوتیاں چوری ہونی تھی۔ چلتے چلے جا رہے ہیں اور ایک اندر کشمکش ہے جو اللہ تعالیٰ سے جاری ہے۔ سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو خود سے کہتے ہیں اے سعدی تیرے پاؤں میں تو جوتیاں نہیں ہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسا معاملہ ہوا، امام محدثین نے لکھا دنیاوی اعتبار سے آپ اگر 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ ذہن میں ان لوگوں کو رکھیں جنہیں 1 وقت کا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ عالی شان کپڑے پہنتے ہیں تو انہیں دیکھیں جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر نہیں۔ اور ہم نے گزشتہ سال بڑے قریب سے وہ لوگ دیکھے، بڑے قریب سے وہ لوگ دیکھے جن کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کو لقمہ تک نہیں تھی۔ ایسے ایسے منظر ہم لوگوں نے دیکھے۔ وہ پانی، جس پانی کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ پانی ان لوگوں کو پینے کو پڑتا ہے۔ ہمارے ہی ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اسی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا بال اللہ کا شکر ادا کرے، تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ کوئی اس کا اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے عطا کر رکھی، پھر اس کی ساری نعمتوں کو گننا شروع کرے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، چکھنے والی زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی تو کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے ہمیں اپنے سے کم تر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان نیکیوں کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جذبے کو ہمیں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس جذبے کے تحت ہمارے اندر یہ مادہ پیدا ہو کہ ہم نے یہ نیکی بھی کرنی ہے، ہم نے یہ نیکی بھی کرنی ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہے، یہ مسند احمد بن حنبل شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، درمیان میں بھی کئی بار یہ ذکر کیا کہ ایک غیر مسلم نے یہ ساری کتاب پڑھ کر اس پر اعتراض کیا تھا، اور اس کے وہ اعتراضات مشہور ہیں۔ تو وہ غیر مسلم ہو کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے کے لیے ان ساری کتب کا مطالعہ کرتا۔ ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، تو ہم پر تو یہ پہلا فریضہ ہے کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں، فرامین کو جانیں، تاکہ اگلا کوئی اعتراض کرے تو اس کو ہم جواب تو دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔